چچی نے ماچس اٹھائی، پھر کسی خیال کے تحت دورین کو بغور دیکھا، جس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ ان کے قریب ہی کھڑی تھی۔ اس نے ماچس چچی کے ہاتھ سے لی۔ وہ تذبذب کا شکار تھی، لیکن بتانا بھی ضروری تھا۔ پنو آج پھر گڑیا کی گلی میں گیا تھا۔ وہ ہولے سے بولی اور تیلی جلائی۔ اس نے شاید جڑواں تیلیاں جلائی تھیں کہ تیز شعلہ بھڑکا۔ ہائے میرے اللہ! نور کا لمحاتی سکتہ ٹوٹا۔ دورین کو فی الحال پیٹ کی پڑی ہوئی تھی، ورنہ اس کے پاس ایک بریکنگ نیوز اور بھی تھی، اور اگلے لمحے اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ ادھر کھانا گرم ہو رہا تھا، ادھر چچی گرم ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر پنوں کی 7 نسلوں کی ہر غلطی تازہ ہو رہی تھی۔ پھر جب کچن میں خاموشی چھائی تو اس نے پلٹ کے دیکھا۔ چچی اچاری لیموں کی پرات اٹھائے صحن میں جا رہی تھی۔ وہ بھی کھانے کی ٹرے لیے وہیں آ گئی۔ ابھی اس نے پہلا نوالا ہی توڑا تھا کہ منڈیر پہ بیٹھا کوا چلانے لگا۔ اس نے کوے کو گھورا تو نگاہ منڈیر سے پھسل کر بے رنگ دیواروں پہ ٹکی۔ اس نے دوسری نگاہ گھر کے عین سامنے لش پش کرتے امان ولا پہ ڈالی۔ وہ حاسد نہیں تھی، مگر اس کی نگاہ تقابل کی بنا پر بھیگی تھی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ امیری اور غریبی کا فرق صاف نظر آتا ہے۔ اس نے حسرت زدہ سی آہ بھر کے کہا تو نور کے مصروف ہاتھ کچھ پل کو بے حرکت ہوئے۔ یہ آمنے سامنے کے دونوں گھر برسوں پہلے ایک ساتھ تعمیر ہوئے تھے۔ ادھر ہر سال قیمتی پینٹ کروایا جاتا ہے، ادھر سال بھر کی بارشوں کی خوراک دیواروں سے جھڑتا سیمٹ تھا۔ جس گھر کے مرد نسل در نسل کما رہے ہوں، وہاں خوشحالی کا سلسلہ بھی نسل در نسل چلتا ہے۔ نور نے سر اٹھایا اور مندی آنکھوں سے امان والا کو دیکھا، جس کو آج برقی کمکموں سے سجایا جا رہا تھا۔ اس نے نگاہ موڑی اور سر جھکا لیا۔ یہاں تو نسل در نسل عیاش اور نکمے ہی پیدا ہوئے۔ اس گھر میں تازہ رنگ روغن کی خوشبو کیسے آ سکتی ہے؟ ان کی دھیمی آواز آئی۔ دورین نے اپنی کرسی چارپائی کے قریب گھسیٹی۔ آپ کو پتا ہے کہ اکبر بھائی کی مہندی کا فنکشن گھر پر ہو رہا ہے؟ آواز سپاٹ تھی۔ اس نے ہر طرح کی بے چینی حلق سے نیچے ہی دبا لی تھی۔ نور ایک بار پھر کام چھوڑ کر اس کا سپاٹ چہرہ تک رہی تھی۔ ارے میں پوچھتی ہوں، تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کی خبر بھی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے اپنے چہرے کے آگے سے مکھیوں کو ادھر ادھر کیا۔ وہ سچ مچ پریشان ہو چکی تھی۔ ادھر تمہارا چچا اس جیتے جاگتے خاندان پہ ہر روز فاتحہ پڑھتا ہے، ادھر بڑی اماں کے محبت بھرے بلاوے۔ یہ رسم کسی ہوٹل وغیرہ میں ہوتی تو خیر تھی، مگر اب تو مہندی کی رسم 50 قدموں کے فاصلے پر ہو رہی ہے، اور اگر اماں بنفس نفیس آ گئیں تو انکار بھی مشکل۔ اچاری لیموں کی تمام ترشی ان کے لہجے میں تھی۔ ویسے چچی، اکثر ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے۔ وہ تھوڑا آگے کو جھکی۔ ہو سکتا ہے ان کے ٹھیکیداروں نے سچ مچ ہم سے دشمنی نکالی ہو، یہ لٹیرے اور غاصب ہوں۔ وہ رازداری سے گویا ہوئی۔ ارے بیٹا، کاہے کی دشمنی؟ کاش کہ کوئی دشمن ہوتا تو بندہ اس کے سر الزام تھوپ کے دل کی بڑاس ہی نکال لیتا۔ نور کی آواز نم ہوئی۔ تمہارے باپ دادا تو اپنی جڑیں خود ہی کاٹتے رہے، کسی ایرے غیرے کو دشمنی کا موقع ہی کب دیا؟ ارے ہماری تمہاری زندگی کے اچھے وقت تو خاندان نے اپنی محبوبہ کی چھاپ تلک پہ قربان کر دیے، کم ذات ساری دولت کھا گئی، اور ہمارے لیے یہ سیمٹ جھڑتی دیواریں ہی چھوڑی گئیں۔ چچی نے ماتھا پیٹا تھا۔ دورین کی سانس جیسے اتھاہ میں اتر کے ابری۔ اس نے چچی سے نگاہ بچا کے اس چوڑے ستون کو دیکھا، جس کے دوسری جانب وہ دم ساد کے کھڑی تھی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، بس دورین جانتی تھی کہ کیسری آج بھی اس بوسیدہ گھر میں اپنے محبوب کی خوشبو ڈھونڈتی تھی۔ دادی اور چچی جس طرح گھر میں قدم رکھتے ہی کیسری نام کی مالا جھپنے لگتی تھی تو وہ حیران ہوتی تھی کہ جیسے کیسری اپنا نام سنتے ہی ان کے مقابل آ جاتی تھی۔ وہ پریشان ہوتی رہتی تھی کہ جوان دونوں خواتین کو نظر آتی تھی، وہ اسے نظر کیوں نہیں آتی تھی؟ اسے دیکھنے کی خواہش اس کے اندر شدت پکڑتی جا رہی تھی۔ دادی کی وفات کے بعد جب اماں چچا آبائی حویلی بیچ کے آئے تو اپنے ساتھ کچھ سامان بھی لائے تھے، جس میں ایک عجیب طرز کا بکسا بھی تھا۔ یہ ڈیرے کے اس کمرے سے ملا ہے جہاں خاندان نے زندگی کا آخری وقت گزارا تھا۔ انہوں نے بکسا بیوی کے سامنے رکھا،
جسے کھولتے ہی چچی یوں اچھل کے چیخی تھی جیسے اندر اسدحا دیکھ لیا ہو۔ اس میں تو اس کم ذات کی چیزیں ہیں، جا اسے دیوار کے پاس پلٹ کے انہیں آگ لگا دے۔ وہ 12 سالہ دورین کو یہ حکم دے کر باقی سامان کی طرف متوجہ ہوئی۔ دورین نے دیوار کے ساتھ کچھ جلایا تو ضرور تھا، مگر وہ بکسے سے برآمد ہونے والا نہیں تھا۔ اس نے وہ چند چیزیں سیلن زدہ سٹور کے ایک محفوظ مقام پہ چھپا دی تھی، اور گرمیوں کی ایک طویل دوپہر میں جب چچی خراٹے لے رہی تھی تو وہ سامان والے کمرے سے ملحق اس چھوٹے سے سٹور میں چلی آئی۔ اس نے کپڑے کی پوٹلی میں سے ان 4 چیزوں کو نکالا جو اس کی آنکھیں خیرہ کر رہی تھیں۔ ایک ریشمی ساڑی، صرف ایک پازیب اور کانچ کی ڈبیا میں رکھے 2 تلک، اور چوتھی چیز ایک طے شدہ خط تھا۔ آپ نے میری نہیں بلکہ ان لمحات کی قیمت میری دیدی کو چکائی جو میں نے آپ کے ساتھ گزارے، اور جب میری دیدی نے محسوس کیا کہ آپ کے پاس مجھ پہ لوٹانے کو کچھ نہیں رہا تو مجھے آپ کی دنیا سے چرا کر بہت دور لے آئی ہے۔ دیدی نہیں جانتی کہ میرا سب کچھ تو وہیں رہ گیا ہے۔ میں تو اب بھی خانان کے گھر میں رہتی ہوں۔ کیسری ایک رقاصہ تھی جو آپ سے ملنے کے بعد امیر خسرو کا کلام ہو گئی، اور وہی کلام اوڑے ہوئے خاک ہو جائے گی۔ میری چھاپ تلک تو آپ کے پاس رہ گئی۔ اب تو کیسری بنا رنگ بنا سنگھار کے رقص کرتی ہے، اپنی چند نشانیاں جوکھوں میں ڈال کے آپ تک بھیج رہی ہوں۔ خط پڑھنے کے بعد دورین کافی دنوں تک اسے گھر میں تلاش کرتی رہی تھی، جس کا کہنا تھا کہ وہ اب بھی خانان کے گھر میں رہتی ہے۔ پھر ایک دن وہ اسے نظر آ گئی تھی۔ اس دوپہر اس نے کیسری کی ساڑی نہایت مہارت سے باندھی تھی۔ اس نے پازیب بھی پہن لی، اور تلک لگانے کے بعد جب وہ سٹور میں پڑے 4 فٹے آئینے کے سامنے آئی تو اس خنک سٹور کے ملگجے اندھیرے میں اس نے زرد ساڑی میں ملبوس کیسری کو زندگی میں پہلی بار دیکھا۔ اب وہ یقین کر سکتی تھی کہ وہ وہیں رہتی ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن برسوں بعد اس گھٹیا رئیس کی سوچ وہیں اٹکی ہوئی ہے۔ جانے اسے عقل اور غیرت کبھی آئے گی بھی کہ نہیں۔ اس کے باپ کا موڈ نہایت برہم تھا۔ وہ چوکھٹ کے پاس بس لمحہ بھر کو رکا کہ پھر ایک گہرا سانس بھرتا ہوا اندر چلا آیا۔ حسام اب ایسی باتوں کا عادی ہو چکا تھا کہ راجپوتوں کے ہاں اس کے باپ دادا کی درگت بھی قصائیوں کے انداز میں بنائی جاتی تھی۔ میرا ہی دماغ خراب تھا جو اسے شادی کا دعوت نامہ بھیجا، ورنہ یہ خاندان تو اب منہ لگانے کے قابل ہی نہیں۔ اس کے باپ نے نخوت سے سر جھٹکا تو بیٹا اس بات پر مبہم سا مسکرایا۔ چلو حساب برابر ہوا کہ دورین کے خیال میں یہ ٹھیکیدار دل لگانے کے قابل نہیں تھا۔ اس نے دادی کا تخت سنبھالتے ہوئے نہایت سکون سے ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ بات صرف رئیس کی ہو رہی ہے، اس سارے قصے میں باقی خاندان کہاں سے آ گیا؟ دادی بھڑک کے بولی، جس کی تائید حسام نے اپنے خاموش وجود کے ساتھ کی۔ کوئی قصوروار ہے یا نہیں، مگر میں پھر بھی یہی چاہوں گا کہ ان لوگوں سے اب مزید تعلق رکھنا حماقت ہے۔ امان ماں کا بگڑا موڈ دیکھتے ہوئے قدرے نرم پڑے۔ حسام نے دروازے کے ساتھ پڑے گملے میں کھلے کاسنی سے پھولوں پہ کافی غور کیا، جانے وہ کس رنگ کے تھے۔ تو بس پھر آج سے میرا شمار بھی احمقوں میں ہی رکھو۔ دادی نے ایک خوش رنگ چادر اوڑھتے ہوئے اپنی ملازمہ گڈی کو آواز دی، اور میرا شمار بھی۔ حسام نے مسکراہٹ دباتے ہوئے بے آواز سی سرگوشی کی۔ آپ کی باتوں کی یہ اہمیت ہے اماں؟ وہاں جاتے ہی رئیس کی بیوی اور بھتیجی کے پاؤں پڑ کے انہیں رسم میں شمولیت پہ مجبور کریں گی؟ حسام کی ماں جلتی بنتی شوہر سے مخاطب ہوئی، جیسے شوہر اس کی بات سنتے ہی ماں کا راستہ روک لے گا۔ اماں تو اس خاندان پہ ہمیشہ ہی واری صدقے جاتی ہیں۔ نور اور دورین کو یوں سر آنکھوں پہ بٹھاتی ہیں جیسے وہ کسی بادشاہت سے اٹھ کے آئی ہیں۔ بہو نے نہایت کڑتے ہوئے ناک منہ چڑھائی۔ حسام ایک بار پھر مسکرایا۔ وہ دادی کے سر کیا الزام رکھتا کہ اس کا اپنا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا، وہ بھی واری صدقے جاتا تھا۔ دولت، عزت، نیک نامی سب کچھ ان کے مردوں کے ہاتھوں نیلام ہوا، ورنہ ان آنکھوں نے دیکھا تھا کہ اس گھرانے کی عورتیں بادشاہت کی ہی مالک تھیں، اور ہم جٹ عورتیں تو ان کی بہو بیٹیوں سے نگاہ ملا کے بات کرنے سے ہچکچاتی تھی۔ یہ کنگن مجھے رئیس کی ماں نے منہ دکھائی میں دیے تھے۔ دادی نے کلائیاں بہو کو دکھائیں۔ دادی کی دھیمی آواز میں بلا کی گونج تھی۔ جو کچھ بھی تھا سب ختم ہو چکا اماں۔ بہو نے قیمتی انگوٹھیوں سے مزین ہاتھ بے نیازی سے جھلایا اور طنزیہ مسکرائی۔
اب جمال اور رئیس کا ذکر اچھے لفظوں میں کون کرتا ہے؟ اوپر سے پنو ہے تو آئے دن گلی میں دنگا فساد برپا کرتا ہے۔ مان لیں اماں کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کی عزت گھر کے مردوں کے کردار اور کمائیوں کی بنا پہ ہوتی ہے۔ اس کا انداز تحقیر بھرا تھا۔ حسام نے لب بھینچ کے بے ساختہ دادی کو دیکھا جنہیں اس بات نے ملول کر دیا تھا۔ خاندانی لوگوں کی عزت میں دولت کے ختم ہونے سے کمی نہیں آتی، نسلوں کو تہذیب کا نہ ہونا بگاڑتا ہے۔ راجپوتوں کی بہو بیٹیوں کے مزاج اور چال چلن میں ان کا نسلی وقار آج بھی جھلکتا ہے۔ عورت کو کسی بھی رشتے میں چورا چکایا عیاش مرد گوارا نہیں، یا پھر وہ ان کی وجہ سے کیوں بے توقیر ٹھہرائی جائے۔ اس لیے نور اور درین ہمیشہ میرے لیے واجب عزت رہیں گی۔ معاف کرنا امان، میں ان سے کبھی تعلق نہیں توڑ سکوں گی۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کے ان کا رد عمل جانے بنا خارجی دروازے کی طرف